الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم سورہ مریم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کو بھی اللہ جل مجدہ نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ میں کئی دفعہ پہلے اس کا بتا چکا ہوں کہ صحیح علم تو اس کا حروف مقطعات کا یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی راز کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کچھ بزرگوں نے کوشش بھی کی ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کی، اپنی بساط کے مطابق انہوں نے اس کے معنی بھی نکالے ہیں۔ یہاں جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت بات وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے نا تو وہ یوں کہتے کاف ہا یا عین صاد اغفر لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی کے نزدیک یہ حروف مقطعات جو ہے اس جگہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، کیونکہ جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ کو پکار کے کی جاتی ہے نا۔ جب یہ کہا کہ کاف ہا یا عین صاد اغفر لی ربی، تو اس کا معنی ہے کہ اے باری تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ تو پھر اس کو اسماء حسنہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہاں جو ہے ذکر سے پہلے ھذا جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی جسے کہتے ہیں چھپا ہوا ہے مبتدا کے طور پر۔ یہ اصل میں عبارت کیا ہے، ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ ذکر جو ہے رحمت ربک، اے محبوب تیرے رب کی رحمت ہے۔ یہ ذکر تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، یعنی زکریا علیہ السلام پر جو تیرے رب کریم نے رحمت کی ہے، اس رحمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا انداز، اگر یہ کہہ دیا جاتا ھذا ذکر رحمتی ربی عبدہ زکریا، کہ یہ رب کریم کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کیا، تو مفہوم تو پھر بھی واضح ہو جاتا تھا، کیوں جی؟ لیکن اللہ جل مجدہ اپنی رحمت کا ذکر بھی اپنے محبوب کی نسبت سے فرما رہا ہے۔ ذکر و رحمت رب کا، تیرے رب کی، اپنے رب ہونے کی نسبت بھی اللہ اپنے محبوب سے۔ دیکھو نا قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا کہ اصل عقیدہ کیا ہے اور بہترین عقیدہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی نسبت بھی اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، محبوب تیرے رب کی رحمت، یہ ذکر جو ہے تیرے رب کی رحمت ہے۔ ذکر کس کا؟ اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی ہے۔
ہاں جی، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ، آہستہ سے. اس کی پکار جو ہے وہ بلند نہیں تھی، بلکہ جیسے خفیہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ. اس طرح اس نے تیرے رب کو پکارا. یہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کے آداب فرما رہا ہے کہ وہ کیسے ہے. بہترین دعا کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ چپکے سے بیٹھ کر اس سے لو لگا کے ہر طرف سے کٹ کر پھر اس سے خفیہ، جیسے خفیہ باتیں کرتے ہیں کسی سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ مناجات کرے تو اللہ تعالیٰ ان مناجات کو سن لیتا ہے. سنتا تو وہ بلند سے بھی ہے، لیکن اس کا یہ انداز اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب مناجات کی کیا کی ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی. اب یہاں وہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عاجزی، اپنی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری تو ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپا ہے، 120 سال عمر بتائی گئی ہے، 120 سال تھی آپ کی عمر، اور تقریباً 90 سے اوپر 98 کے قریب آپ کی بیوی کی عمر ہے. اس حال میں کہ باری تعالیٰ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، ہاں جی، وہ خشک ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور سر سے بڑھاپے کا بھوکا پھوٹا، چھولا چمکا. یہاں جو ہے نا یہ آگ کی سفیدی جو ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے سر کے بالوں کو. سر کے بالوں کی سفیدی، یعنی میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد تو نہیں رہا. اللہ، کہ جب بھی تجھے پکارا ہو، تیری بارگاہ میں دعا کی ہو تو میرے ہاتھ تو کبھی خالی واپس نہیں آئے. ہاں جی، میں نے جب بھی مانگا تو نے عطا کیا، ہاں مجھے عطا کیا ہے. یعنی میرے تجربے میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے مانگا ہو اور تو نے عطا نہ کیا ہو. اللہ اکبر. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے باری تعالیٰ خوف اور ڈر اس چیز کا ہے کہ میرے جو قرابت والے ہیں نا، جو میرے پیچھے قرابت والے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے. ان سے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس تحریک کو جو تو نے میرے ذمے لگائی ہے اس ڈیوٹی کو انجام دے سکے، اس قابل نہیں ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، کروں بھی کیا کہ میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے، یعنی اس عمر سے گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے. یعنی مجھے بیٹا عطا فرما جو میرے اس تحریک کو، میرے اس مشن کو جو تو نے میرے ذمہ لگایا ہے اچھے طریقے سے چلا سکے. اب یہاں دیکھا نا، یہ نہیں کہا کہ میرے مال دولت کا وارث ہو جائے. کیوں جی؟ بات کیا ہو رہی ہے پیچھے کہ میرا مشن جو ہے اس کو وہ سنبھال سکے، اس کو اچھے طریقے سے چلا سکے. یہ جو تبلیغ کا میرے ذمے جو ہے، یہ نبوت کا فرائض جو ادا کر رہا ہوں،
باری تعالیٰ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. مجھے ڈر ہے کہ میرے جو پیچھے ہے نا قرابت دار وہ اس طرح سے چلا اس کو نہیں سکیں گے, اس میں قابلیت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے. تو مجھے اب بڑھاپا آ گیا, آخر موت نے تو ایک دن آنا ہے. ہاں جی, میں نے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں یہ جو میں نے اتنی محنت کی ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے, یہ سلسلہ رک نہ جائے. تو میں تیری بارگاہ میں اسے مانگ رہا ہوں جو میرے اس مشن کو آگے چلا سکے, میرے مشن کو آگے بہترین طریقے سے چلا سکے. میں تیرے سے ایسا وارث مانگ رہا ہوں, یار سے نہیں, مجھے وارث عطا کر, میرا جانشین ہو. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور آل یعقوب کی کا وارث ہو. کیا معنی کہ آل یعقوب کے اندر یہ جو نبوت آ رہی ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ اس کو جاری تبھی ہوگا نا کہ باری تعالیٰ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہاں جی, اب ایسا وارث عطا فرم. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر. یعنی کیا معنی کہ بیٹا بھی وہ دے جو تیرا محبوب ہو, بیٹا بھی وہ ہو جو تیرا محبوب ہو, یعنی تجھے پسند ہو, اس کی ادائیں تجھے پسند ہوں. ہاں جی, اس کا جو کام ہے وہ تمہیں پسند آ جائے, ایسا بیٹا عطا کر. یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ فرماتے ہیں اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں. ان نبشرک, ہم آپ کو خوشی جو ہے نا وہ سناتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں. بغلام, ایک بیٹے کی, ایک بیٹے کی. اسمہ یحییٰ, اس کا نام یحییٰ ہے. ابھی پیدا نہیں ہوا, ابھی وہ پروسیجر بھی شروع نہیں ہوا پیدائش کا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھ دیا. یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ نے پہلے ہی نام رکھا ہے, فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ, اور اس نام کا پہلے ہم نے بنایا ہی نہیں ہے, کسی کا پیدا ہی نہیں کیا اس نام کا. یہ پہلا نام ہوگا عالم انسانیت میں یحییٰ, کہ پہلے میں نے کسی کا نام یہ نہیں رکھا. یعنی پوری آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا نام یحییٰ نہیں ہے, یہ پہلا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہے. قال رب انا یکون لی غلام, یہ سوالی انداز ہے کہ باری تعالیٰ میرے لڑکا کہاں سے ہوگا, میرے لڑکا کہاں سے ہوگا. وکانت امراتی آخر, میری بیوی تو بانجھ ہے, بچہ پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہے اور 98 سال کی عمر ہے, اب یہ کیسے ہوگا. اللہ نے اس کا جواب دیا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا. اللہ فرماتے ہیں میں بڑھاپے, اور قد بلغنا, حضرت زکریا فرماتے ہیں قد بلغت من الکبر عتیٰ, اور میں بڑھاپے میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں. یعنی انتہائی بڑھاپا ہے, بڑھاپے کی یعنی آخری سٹیج جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بندہ پھر سنبھل نہیں سکتا ہے, کوئی دوائی وہاں کام نہیں آتی ہے کہ بندے کا کوئی اس کی صحت سنبھل سکے. تو میں تو اس عمر کو بھی پہنچ چکا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قال کذالک, اس طرح ہوگا جو میں نے کہہ دیا ہے, میں رب جو ہوں, اب ایسا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں قال ربک, تیرے رب نے کہا ہوا علیہ ہین, فرمایا میرے لیے آسان ہے, یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, آسان. قال ربک ہوا علیہ ہین
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، یہ بتا تجھے نہیں اس سے پہلے پیدا کیا؟ تجھے کس سے پیدا کیا تھا؟ تجھے اس سے پہلے پیدا نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جب میں تجھے پیدا کر سکتا ہوں تو اب میں یحییٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہوں، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کہ کس وقت جب تو کوئی شے بھی نہیں تھا۔ ہاں جی، اس وقت تجھے پیدا کیا جب تو کوئی شے نہیں تھا، تجھے اس وقت پیدا کر دیا، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قال آیتک ان لا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اللہ فرماتے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تو لوگوں سے 3 راتیں جو ہیں، 3 رات تک تو ان سے گفتگو نہیں کر سکے گا، سویہ، اس حالت میں کہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تو بالکل تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا، ہاں جی بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے باوجود تو کسی سے کلام نہیں کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ جگہ جو انہوں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی، اپنے لیے جو عبادت کے لیے جو جگہ مختص کی تھی جہاں عبادت کرتے تھے، اس کو محراب کہا گیا ہے، کہ وہ مسجد جو ہے تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر نکلے، یعنی اس محراب سے باہر نکلے، اپنی قوم کے پاس گئے، فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، تو نے اشارہ سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، صبح و شام تسبیح کرتے رہو، اشارے سے کہا کہ اللہ کی تسبیح کرو، لیکن کلام نہیں کر سکے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب مضبوط تھام لو۔ اب یہ کتاب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص کتاب انہیں ملی ہے، کیونکہ وہ صاحب کتاب تو نہیں ہے، یعنی تورات، اس سے مراد کیا ہے؟ تورات کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی۔ حکم کا معنی نبوت ہے، آتَيْنَاهُ، ہم نے ان کو عطا کیا، الحکمہ، نبوت کو، صبیہ، اس حالت میں کہ وہ ابھی بچے تھے، یعنی بچپن میں ہی ہم نے انہیں نبوت عطا فرما دی۔ اب یہاں سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان جب چاہے کروا دے، جب چاہے کروا دے۔ جو نبی ہوتا ہے نا وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد وہ نبی بنتا ہے، نہیں، اس کے پاس نبوت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ بچپن کی بات ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کب نبوت دی؟ حضور فرماتے کنت نبیا آدم بین الروح والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، بین الروح والجسد۔ ایک فرمایا کہ اس وقت وہ ابھی اس حال میں تھے کہ ابھی ان کا جو مٹی ہے نا اس کو بھی ابھی گوندا نہیں گیا تھا، اس حال میں بھی میں نبی تھا۔ یعنی کیا معنی کہ اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی جب ابھی کسی کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، اور اللہ نے میرے توسل سے تمام انبیاء کو نبوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی طرف سے ہم نے مہربانی
ستھرائی یعنی پاکیزگی اور تقوی جو ہے نا تقوی والا بنایا تھا اسے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا, اور وہ متقی تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو حنان کہتے ہیں جس میں شفقت بھی ہو, مہربانی بھی ہو, ہاں جی, اور بڑی اچھی عادات والا ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نبی کو حنان بنایا ہے اور ہم نے اس کو صاف ستھرا پاکیزہ زندگی دی. وَقَانَ تَقِيًّا, اور متقی تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والا تھا. وہ زبردست نافرمان نہیں تھا. یعنی مطلب ہے کہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا, نافرمان نہیں تھا. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا, حسن سلوک کرنے والا, بہترین جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والا تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا. جس دن کون؟ یحییٰ علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں سلامتی ہو اس دن جس دن اس کی پیدائش ہوئی. وَيَوْمَ يَمُوتُ, جس دن وہ اس کو موت آئے گی. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اور جس دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پیدائش بھی سلامتی والی ہے, اس کی موت بھی سلامتی والی ہے, اس کا قیامت کو اٹھنا محشر کے میدان میں یہ بھی سلامتی والا ہے. کیوں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ, تو اس کو ایک خوف آتا ہے, ایک عجیب مخلوق میں آ گیا ہے, ایک نئے ماحول میں آیا تو وہ ڈرتا ہے, اسی لیے وہ روتا ہے, اسی لیے وہ رو رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے کس ماحول میں. آہستہ آہستہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر موت جو ہے, موت کا خوف ہوتا ہے انسان کو. پھر قیامت کے دن جب محشر کے میدان میں اٹھے گا, اس وقت خوف کا عالم کیا ہوگا؟ محشر کے میدان میں خوف کا عالم ایک عجیب جو ہے نا ماحول ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو جو ان کی ولادت ہے, ولادت کے خوف سے بھی محفوظ کر لیا ہے, موت کے خوف سے بھی اسے محفوظ کیا, اور محشر کے میدان میں اٹھے گا پھر بھی بے خوف ہوگا. اس کے لیے سلامتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سیدنا و مولانا محمد و